سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز اور آپ کی طرف سے بھیجے گئے SMS ان میں جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی دارالافتاح اہل سنت کے دو مفتیان اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مفتی جمیل مدنی صاحب جو کہ دارالافتاح اہل سنت فیض مدینہ نیو کراچی جو کہ باب المدینہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں دارالافتاح اہل سنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور مفتی نوید رضا صاحب انشاءاللہ دارالافتاح اہل سنت زمزم نگر حیدرآباد سے انشاءاللہ سلسلے میں شامل ہوں گے۔ آپ کال کیجئے، SMS ہمیں بھیجئے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال بھی سلسلے کا حصہ ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سر یہ سوال ہے کہ میری اماں حضور کا انتقال ہو گیا ہے، ان میں ترکے میں کچھ کنگن اور زیورات چھوڑے، تو میرے والد صاحب کی 3 شادیاں ہیں، تو ان کے کنگن سے جو وارث ہوں گے وہ صرف ہم اس ماں کے جو بچے پیدا ہوئے وہی ہیں، یا میرے والد کی جو دیگر بیویوں کے بچے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ان کی اماں کا انتقال ہوا تو اماں شاید یہ والدہ ہی کو کہہ رہے ہیں، تو ان کی والدہ کے انتقال کی صورت میں جو ان کی والدہ کی اولاد ہے وہی وارث ہوگی۔ جو ان کی دوسری والدہ ہیں، سوتیلی والدہ، ان کے والد کی جو دوسری اور تیسری بیوی ہیں، تو ان کی اولاد وارث نہیں بنے گی۔ اب یہ ہے کہ ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی، کتنے افراد وارث بنیں گے۔ تو اگر ان کے والد حیات ہیں، یعنی مرحومہ کے شوہر زندہ ہیں، تو شوہر کا بھی حصہ ہوگا۔ جو یہ بھائی بہن ہیں یعنی مرحومہ کے بیٹے بیٹی، تو وہ بھی وارث بنیں گے۔ اور اگر ان کی والدہ کے والدین یعنی ان کے نانا نانی بھی حیات ہیں تو وہ بھی وارث بنیں گے۔ اب یہ کس طرح حصہ تقسیم ہوگا، آیا جن افراد کے میں نے نام لیے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، بیٹا بیٹیاں ہیں تو وہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، تو ان سب چیزوں کی تفصیل بیان فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ زودل دارالافتاح اہل سنت جا کر یہ رہنمائی حاصل کریں، تحریری فتویٰ حاصل کریں، اور انشاءاللہ ان کو رہنمائی کی جائے گی۔ اوورال ان کا جو سوال تھا وہ یہ کہ ان کی والدہ کے جو اولاد ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اور تیسری ان کی جو سوتیلی والدہ ہیں، کیا ان کی اولاد بھی وارث بنے گی؟ تو وہ نہیں بنے گی، سگے جو بچے ہیں اولاد میں جو شامل ہیں وہ وارث ہوں گے۔ تو حضور ایک اور وراثت سے ہی متعلق سوال کے یعنی جو وارث نہیں ہے حقیقتاً اس سے متعلق سوال پوچھا گیا تھا، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ کچھ سالوں پہلے 40-50 سال پہلے آئیں، اس وقت بھی ان کی عمر اچھی تھی، بہت زیادہ عمر تھی، تو وہ اس گھر میں رہنا شروع ہو گئی۔ اس گھر کے اندر رہتے یہاں تک کہ ان کی 90 سال عمر ہو گئی، اور اس کے گھر کے جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی ان کو اپنی ماسی کہتے تھے یا ماں کہتے تھے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے بتائے تھے، یعنی گھر ہی کا فرض شمار ہوتی تھی، اور لوگ تو ان کو ان کے رشتہ دار ہی سمجھتے تھے، لیکن تھی کچھ بھی نہیں رشتے میں، بس وہ اجنبی تھیں اور گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ انتقال ہو گیا اور تھوڑا بہت مال ان کے پاس تھا، جو تحفے تحائف ملتے رہے، پیسے جمع کرتی رہی، کچھ زیور، تو اب یہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کسی کو ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ جب وہ آئی تھیں اس وقت بھی وہ اجنبی تھیں اور وہ گھر والوں سے دور تھیں کسی بھی وجہ سے، یا گم گئی تھیں، یا جو بھی معاملات تھے، ان کا مال کیا کریں گے؟ کیا جو ان کے گھر میں رہتے تھے افراد ان میں تقسیم ہو جائے گا وراثت کے انداز پر، یا پھر صدقہ کریں گے؟ اس کا کیا حکم ہوگا؟
जिसका कोई वारिसी ना हो, मूरिसी ना हो। देखें, ऐसा फर्द दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रहे कि जिसका कोई असबा रिश्तेदार या उसके भाई बहन या चचा ताया कुछ भी ना हो। ठीक है। तो आमतौर पे थोड़ा सा ढूंढने से, पीछे सुराग लगाने से उन तक पहुंचा जा सकता है। ये जो खातून जिनका आपने एक सवाल बयान किया है, तो वो जिनके घर में आकर ठहरी और एक अरसा दराज तक रहती रहीं, तो उनके घर में ही इंतकाल हो गया, तो जिन लोगों के यहाँ वो रहती थीं उनका अगर उनसे कोई रिश्ता नहीं बनता, जी जी, ज़वील अरहाम के एतबार से या असबा रिश्तेदार होने के एतबार से कुछ भी रिश्तेदारी नहीं थी, तो विरासत में ये अफराद उस माल को, उनके छोड़े हुए माल को तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें इन खातून के जो लवाहिकीन उनकी तलाश करें, आम तौर पे मिल जाते हैं। ये अलग बात है कि वो राब्ता उन्होंने अपनी जिंदगी भर अपने पीछे भाइयों से, बहनों से या जीगर भतीजे भांजों वगैरह से नहीं रखा, ना लोगों ने इनको पूछा। तो इस तरह ये होते हैं, आमने सामने भी होते हैं, लेकिन शो नहीं करते कि ये इसकी बहन थी, ये भाई था। तो इस तरह जिनके यहाँ परवरिश यानी वो रह रही थी, खिदमत हो रही थी, तो वो लोग तो वारिस नहीं बनेंगे। असल वारिसों को तलाश किया जाए, तलाश करने से मिल जाते हैं। जब ना मिले तो फिर उसकी सूरत ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में सवाल जमा कराएं और फिर तमाम तर तफसीलात जिक्र करें कि हमने इतना तलाश किया, उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा, तो अब फिर वहां से तहरीरी तौर पे जो जवाब आपको मिलेगा उसके मुताबिक अमल करें। ठीक है जी, एक और कॉल चलाएगा। पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो इस्लाम भाई मिल के ना एक कमेटी डालते हैं, तो इस मुताबिक बता दीजिए कि ये जायज है या नाजायज है। और सेकंड सवाल ये था कि मेरा था कि जो प्राइस बॉन्ड होते हैं, प्राइस बॉन्ड लेना कहना, खरीदना, इनका सेल करना, इस मुताबिक बता दें कि जायज है या ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेटी और प्राइस बॉन्ड, जो कमेटियां डाली जाती हैं, जिसको बीसी भी कहा जाता है, लॉटरी भी लोग इसको कह देते हैं, तो मुख्तलिफ अफराद मंथली कुछ मखसूस रकम देते हैं और कुरा अंदाजी होती है या फिर वो नंबरिंग कर ली जाती है कि इस महीने इनकी बीसी खुलेगी, कमेटी खुलेगी, तो इस अंदाज में ये कमेटी बीसी डालना जायज़ है। ठीक है। और ये जो बीसी चलाने वाले शख्स होते हैं, ये जिनको हम मैनेजर कह सकते हैं, जो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, तो इनके पास ये रकम जो आ रही होती है मेंबरान की तरफ से, ये इनके ऊपर कर्जा होता है। अच्छा। जो फिर आगे ये किसी और को जिसके नाम की बीसी खुलती है उसको दे देते हैं। ठीक है। तो जिसके नाम की बीसी खुलेगी वो मकरूज हो जाएगा। ठीक है। तो सिवाय इस सूरत के कि जिसकी सबसे आखिरी में खुल रही होती है, तो वो 40 महीने तक, गोया अगर 40 महीने की है तो वो देता रहता है यहाँ तक कि उसका एक कर्जे की रकम उस मैनेजर के पास जमा हो जाती है। ठीक है। फिर आखिरी नंबर की खुलेगी तो गोया कर्ज वसूल हो गया। सही। तो बीसी डालना जबकि शरई एतबार से और कोई खामी ना हो तो जायज़ है। बाज जो बड़ी कमेटियां होती हैं तो उनमें इस तरह की एक शर्त बाज औकात लगा दी जाती है कि अगर फला तारीख से फला तारीख, जैसे 5 तारीख से 10 तारीख के दरमियान आपने बीसी की किस्त अदा करनी है, ताखिर करेंगे तो फिर वो जुर्माना लिया जाएगा। तो ये जुर्माने की शर्त लगाना जायज़ नहीं है। और जिस तरह ये जुर्माने लिए हैं तो ये सारे वापस भी उसी को करने होंगे। ठीक है। और दूसरा है कि प्राइस बॉन्ड लेना और उस पर जो इनाम निकले तो उस इनाम को लेना भी जायज़ है। ठीक है, जायज़ है। पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस बॉन्ड राइज है उनके हवाले से आपका जवाब? हाँ, जो यहाँ प्राइस बॉन्ड है इनका जायज़ है। अलबत्ता एक यहाँ पर 40,000 वाला एक प्राइस बॉन्ड प्रीमियम जो उसको कहा जाता है, तो उसके अंदर कुछ शर्तें फासिद हैं। ठीक है। उसके अलावा यानी वो जायज़ नहीं है। ठीक है। उसमें कुछ सूद भी मंथली मिल रहा होता है, चाहे नंबर कुरान अंदाजी में वो प्राइस बॉन्ड निकले ना निकले, तब भी कुछ ना कुछ उसमें नफ़ा दिया जा रहा होता है, तो वो नफ़ा सूद है। उसके अलावा नॉर्मल जो प्राइस बॉन्ड है तो उनकी खरीदो फरोख्त जायज़, उस पर इनाम जो मिले वो भी जायज़ है। ये सूद या जुआ नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। मैसेजेस भी सिलसिले में शामिल करते हैं। पहला जो सवाल पूछा गया वो ये है कि क्या औरत को ग्रीन या रेड दुपट्टा पहनाकर दफन किया जा सकता है कफन के अंदर? देखें, हमें जो अहादीस मुबारका में हुक्म दिया गया है उसमें यह है कि अपने मुर्दों को भी सफ़ेद लिबास में कफनाओ। ठीक है। तो सफ़ेद के अलावा दीगर किसी किस्म के कपड़े में ज़रूरत के तहत अगर कोई और सफ़ेद कपड़ा मुयस्सर ना हो तो जो भी कपड़ा हो, जिस भी कलर का कपड़ा हो, तो उसमें उसको कफना सकते हैं। तो
سفید کپڑا موجود ہونے کے علاوہ بھی مزید الگ سے لال یا گرین دوپٹہ وغیرہ اڑا دینا جبکہ کفن پورا ہو چکا ہے تو یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس عمل سے بچنا چاہیے. جو چیز سنت سے ثابت ہے اس کے مطابق عمل کریں. تو جو عورت کے کفن ہیں وہ 5 کپڑے ہوتے ہیں، ان 5 پہ چھٹے کپڑے کو زائد نہ کریں. اور جو سنت ہے سفید لباس میں کفنانا تو سفید لباس کو بھی چینج نہ کریں. اگر کسی وجہ سے نہیں ہے، کپڑا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ضرورت کے تحت دوسرے کلر کے کپڑے بھی کفن میں شامل کیے جا سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا ریڈ اور گرین، یہ ہوتا یوں ہے کہ جو کنواری انتقال ہوا تو اس کو ریڈ پہنانا ہے، کچھ دیندار تھی اس کا انتقال ہوا تو گرین پہنانا ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس طرح خواتین کے اندر اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے، مطلب شرعی اعتبار سے ہمیں کہیں کتابوں میں پڑھنے کو نہیں ملی. ٹھیک ہے. البتہ جو اہل علم علماء طبقہ ہے ان کے بارے میں یہ ایک بطور فضیلت کہ ان کے کفن میں امامہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اہل علم کے لیے، عوام کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. مستان برکاتی مدھیہ پردیش اندور سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے، صدقہ کس چیز کا دینا بہتر ہے اور کس دن دینا بہتر ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. جی حضور. بعض اوقات اور بعض دن فضائل کے اعتبار سے فضیلت رکھتے ہیں دیگر ایام پر. تو جمعۃ المبارک کا جو دن ہے وہ اس میں جو کی جانے والی نیکیاں ہیں اس کا ثواب بقیہ 6 دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. تو اگر جمعۃ المبارک کے دن صدقہ کریں گے تو ثواب کی فضیلت بڑھ جائے گی، ثواب زیادہ ملے گا. رہا ہے کہ کس چیز کو صدقہ کیا جائے، تو اس میں بھی کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ اس چیز کا صدقہ سب سے افضل ہے. تو جو حاجت ضرورت اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب اور حاجت مند ہے تو اس کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کوئی طالب علم ہے اس کو دینی تعلیم کے حوالے سے ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں وہاں دے دیا جائے. آپ کی قرب میں مسجد بن رہی ہے تو اس مسجد میں اشد ضرورت ہے، کام مطلب رکے ہوئے ہیں، اور آپ کے دینے سے اس طرح کئی مخیر حضرات کے دینے سے مسجد کا کام تیزی سے ہوگا، جلدی پائے تکمیل تک پہنچے گا. تو جہاں جیسی ضرورت ہوگی اس کے مطابق آپ کو صدقات خیرات وغیرہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور صدقات خرچ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں، دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہوتے ہیں دینی حوالے سے، ان کے اندر بھی آپ اپنے صدقات دے سکتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں ہی چند دن پہلے ہی 17 دسمبر بروز اتوار جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو 2 بہت ہی اہم اور علمی شعبہ جات ہیں، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ، جہاں پر الحمدللہ ہزاروں طلبہ طالبات قرآن پاک کی اور درس نظامی کی الحمدللہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کے جملہ اخراجات کو چلانے کے لیے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوا تھا، مدنی عطیات مہم ہوئی تھی مدنی چینل پر، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کا فی یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپیہ مقرر کیا گیا تھا. اس کے جو بھی اخراجات ہیں تو یونٹس میں تقسیم کیے گئے. تو اس میں بھی الحمدللہ کثیر اسلامی بھائیوں نے حصہ لیا، اور 10-10 ہزار کے حساب سے، یا کئیوں نے اس سے بھی بہت زیادہ، اور جن کے پاس اتنے نہیں تھے تو کچھ نہ کچھ رقم بہت سارے اسلامی بھائیوں نے جمع کروائی. تو یہ ایسا نہیں کہ جب ٹیلی تھون ہوا تو تب ہی اس سلسلے میں دے سکتے ہیں، پورا سال ہی یہ جامعات کھلے رہتے ہیں، مدارس کھلے رہتے ہیں، اور نئے بھی بنتے رہتے ہیں، نئے طلباء کے بھی داخلے ہوتے رہتے ہیں. تو اب جب چاہیں اس حوالے سے دعوت اسلامی کی دیگر مدنی کاموں کے حوالے سے مدنی عطیات آپ جمع کروا سکتے ہیں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن بھی جمع کروا سکتے ہیں. مدنی چینل کی اسکرین پر اکاؤنٹس نمبر بھی دکھائے جاتے رہتے ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ کہیں بھی آپ دنیا میں رہتے ہیں تو ان اکاؤنٹس کے اندر بھی رقم جمع کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صدقات کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے. زمزم نگر حیدرآباد الحمدللہ ان سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے. پہلی کال مفتی نوید صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. سوال یہ ہے کہ مؤذن ہیں ہمارے، وہ اذان پڑھتے ہیں حیا علی الصلاۃ ایک دفعہ اور دوسری بار کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ، لام کو صاد میں ادغام نہیں کرتے دوسری بار. کیا ایسے صورت میں کوئی غلطی واضح تو نہیں ہے، یا اذان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے کہ حروف شمسیہ میں لام کا ادغام نہیں کرتے، تو صورت میں کہ اذان تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن اس طرح کرنا مکروہ ہے، سخت پسندیدہ ہے.
تو جو صاحب اس طرح اذان دیتے ہیں تو ان کو صحیح طریقہ اذان کا سکھایا جائے اور صحیح مخارج کے ساتھ سکھایا جائے. اگر وہ صحیح سیکھ لیتے ہیں تو ان کو اذان دینے کی اجازت دی جائے، ورنہ ان کو روک دیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو اس طرح اذان وغیرہ دی ہے وہ بہرحال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. سر یہ جو میں ایک سیمی گورنمنٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ ہمیں پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے، وہ کیا جائز ہے یا لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی حضور. اب پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے اس میں جو پروفٹ ملتا ہے وہ سود کے حکم میں ہے، کیونکہ جو بھی سرکاری ملازم ہوتے ہیں، سیمی گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، ان کی ماہانہ کچھ رقم کٹتی ہے اور اس رقم پر گورنمنٹ اپنے پاس سے کچھ پروفٹ سود لگاتی ہے، اور جب آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو پھر اس کو اصل رقم مع سود مکمل طور پر واپس مل جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جو بھی ملازم ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی اس کی اپنی اصل رقم کٹی ہے وہ تو جائز ہے، لیکن اس پر جو زائد رقم بنام سود اس کو ملی ہے یا بنام منافع ملی ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کو یہ بغیر ثواب کی نیت کے شرعی فقراء پر صدقہ کر دے، یا وہ لوگ کہ جو بیت المال کے مستحق ہیں ان پر صدقہ کرے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک میسج آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. تالیاں بجانے کا حکم شرعی کیا ہے؟ تالیاں جو بجاتے ہیں لوگ مختلف مواقع پر، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ کیا کہیں گے؟ تالیاں بجانا ممنوع ہے اور یہ کفار کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور کفار کی جو بری صفات ہیں ان میں ایک تالیاں بجانا بھی صفات ہیں، ان میں تالیاں بجانا بھی بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. منع ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. جی ایک اور کال چلائیے. غلام عباس ستاری نصیب والا کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت سے سوال عرض یہ ہے کہ جب دلہن کی رخصتی کرتے ہیں تو سر پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے، یہ سر پر قرآن پاک رکھنا کیسا؟ اور جب دلہن کی رخصتی کرتے ہیں تو دلہن جھولی میں اناج ڈال کے اپنے پیچھے کی طرف اس کے چھٹے لگاتی ہے، تو برائے کرم ایسا کرنا کیسا؟ جواب عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. آمین. دلہن کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پر قرآن پاک مطلب رکھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو جب تک وہ مطلب گاڑی یا جو اس کی پالکی یا آج کل جیسے کار ہیں، تو جب تک وہ رخصتی والے اس گاڑی میں نہیں بیٹھ جاتی اس وقت تک قرآن پاک اس کے سر تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو بلا شبہ جائز عمل ہے، اس میں ناجائز ہونے کا کوئی پہلو نہیں ہے. اور عام طور پہ قرآن پاک جو اس موقع پر ہوتا ہے وہ غلاف میں لپٹا ہوا بھی ہوتا ہے، تو بے وضو چھونے والے کا یہاں پہ معاملہ بھی ناجائز کا نہیں ہوگا کیونکہ غلاف میں ہوتا ہے وہ. دوسرا جو ان کا سوال تھا وہ اناج جھولی میں ڈالنے کے بعد پھر وہ یعنی پکڑا ہوتا اور پیچھے پھینک دیتی ہے، چھٹے لگاتی ہے یا دائیں بائیں پھینک دیتی ہے. تو دیکھیں اس طرح جو اناج یوں اچھال کے پھینک دیا جائے گا تو وہ قدموں تلے روندا جائے گا، ضائع جائے گا، پھر جھاڑو لگ کے ادھر ادھر پھینک جائے گا. تو یہ اناج کی بے ادبی ہے اور ہمیں رزق کو یوں ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی کام میں نہیں آ رہا تو یہ ناحق صرف ہے، ناحق ضائع کرنا ہے اور یہ اسراف کے زمرے میں بھی آئے گا، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. میسج میں حضور سوال یہ پوچھا گیا کہ گھر میں جو کھلونے ہوتے ہیں، بلیاں وغیرہ یا گڑیا یا گاڑیاں، اس طرح کی مختلف چیزیں، ان کے ہوتے ہوئے اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ گھر میں نماز پڑھے تو شاید اس کمرے کی بات کر رہے ہوں گے جہاں رکھی ہوں. اب عام طور پہ یہ جو جس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں بعض جانوروں کی تصویریں اسٹیکر کی صورت میں ان پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، بعض اسی طرح کے کپڑے کے یا پلاسٹک کے ربڑ وغیرہ کے اس طرح کی کارٹونز وغیرہ پر مشتمل کوئی کھلونے بھی ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ ان کو ادھر سے ادھر پھینکا جا رہا ہوتا ہے، گویا قابل تعظیم ان کو نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، تو بچے توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں، پھینک رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ موضع تعظیم میں تعظیم کے مقام پر نہیں ہے تو اس لیے ایسی جگہ ایسے روم میں اگر نماز پڑھی جائے تو نماز پہ اس سے کوئی کراہت نہیں آتی. البتہ اس طرح کی چیزیں جو کھلونے ہیں، اس طرح کے تصاویر والے، تو عام طور پہ ایک نماز پڑھنے والے کو تھوڑی بے چینی سی ہوتی ہے، نماز پڑھ بھی رہا ہے لیکن ایک توجہ بچ رہی ہوتی ہے،
تو نماز پڑھنے والی جگہ سے ان چیزوں کو ہٹا دینا اور پھر نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. محمد حسن رضا تاری حملی کا بینا منی بہالدین گاؤں جارا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ صاحب ترتیب سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا احکام ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب ترتیب اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی نماز قضا نہ ہو یا 6 سے زائد نہ ہو. ٹھیک ہے, تھوڑی وضاحت اگر 6 سے زائد نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اب وہ شخص صاحب ترتیب نہیں رہا, اس پر سے ترتیب ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کا حکم کیا ہے, یعنی صاحب ترتیب ہونے کا فائدہ کیا ہے, یا اس سے کیا کرنا ہوتا ہے صاحب ترتیب کو؟ صاحب ترتیب کا حکم کیا ہے؟ اصل تو یہ کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہے تو وہ صاحب ترتیب ہے, اور یہ بذات خود ایک فضیلت والی بات ہے کہ اس کے ذمے کوئی قضا نماز باقی نہیں ہے. اور جس کے ذمے قضا نمازیں ہوتی ہیں تو لامحالہ ایک گناہ اس کے ذمے پر ہے, اور اس پر اس گناہ سے توبہ بھی واجب ہے, اور یوں ہی ان کی قضا کو ادا کرنا بھی ایک فرض ہے. لیکن صاحب ترتیب کے احکامات ہوتے ہیں. احکامات یہ ہے کہ جس کے ذمے کوئی قضا نماز نہیں ہے, اب اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی تو جب تک وہ قضا نماز کو ادا نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی اگلی نماز نہیں ہوگی, چاہے وہ وقتی نماز ہو, سوائے اس کے کہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے یہ بھول گیا کہ میرے ذمے کوئی قضا نماز ہے. جس طرح فجر کی نماز تھی, وہ بھول گیا, فجر کی نماز کی قضا ہو گئی, ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا, وہ بھول گیا کہ میرے ذمے فجر کی قضا باقی ہے, اس نے ظہر کی پڑھ لی, تو ایسی صورت میں تو ظہر کی نماز ہو جائے گی. یوں ہی ظہر کا وقت انتہا درجے کا تنگ ہو گیا کہ یا تو اب وہ فجر کی قضا پڑھے گا یا ظہر کی نماز پڑھے گا, تو ایسی صورت میں بھی ظہر کی پہلے پڑھے گا اور پھر بعد میں قضا پڑھے گا. لیکن اگر وقت کے اندر وسعت ہے اور اس کو یہ بھی یاد ہے کہ میری پچھلی قضا نماز ابھی باقی ہے, تو اس پر فرض ہے کہ پہلے وہ قضا نماز کو ادا کرے, پھر اس کے بعد وقتی نماز کو ادا کرے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حضور ایک سوال میسج میں پوچھا جا رہا ہے کہ بی سی کا ایڈمن, یعنی جب بی سی ڈالتے ہیں اور جس کے بعد جمع کروائی جاتی ہے, اگر وہ بی سی دیتے وقت 100 روپیہ یا 500 روپے کا مطالبہ کرے اور کہے کہ یہ سروس چارجز ہیں, کہ میں نے ایک جمع کی ہے, سب سے فون کیے لیے ہیں, تو اس نام پر اگر وہ سروس چارجز مانگے تو کیا اس کو دے سکتے ہیں؟ بغیر کچھ طے کیے اس طرح لینا تو اس کا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ شروع میں یہ وہ معاہدہ کر سکتا ہے کہ میں چونکہ کمیٹی جمع کروں گا, لوگوں کے پاس فردن جاؤں گا اور ان سے پیسے لوں گا, تو اس کی مجھے کچھ اجرت ملنی چاہیے. تو اب وہ چونکہ ایک کام کرے گا تو اس کام کی وہ اجرت طے کر سکتا ہے, تو جو اجرت طے ہوگی ہر امیدوار سے, ہر کینڈیڈیٹ سے وہ اجرت یہ لے سکتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی اجرت طے نہیں کی گئی, اس کے بعد کمیٹی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ میں نے محنت کی ہے, میری محنت کے بدلے میں مجھے کچھ دیا جائے, یا تو یہ سوال ہوگا یا رشوت ہوگا, دونوں صورتیں اس کی ناجائز ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. میری وائف حج پہ گئی تھی اس سال, تو ان کا ایک غیر ارادی طور پر ماتھے سے بال آیا, تو انہوں نے کھینچ کے غلطی سے توڑ دیا غیر ارادی طور پر, تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی حضور. حالت احرام میں سر کے بال یا کہیں کے بھی بال غیر ارادی طور پر توڑے جائیں یا ارادی طور پر توڑے جائیں, بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ جزا لازم آتی ہے. تو بالوں کے معاملے میں یہ ہے کہ 1, 2 اور 3 کے 3 تک اگر بال توڑے ہیں تو ہر بال کے بدلے میں 1 کھجور صدقہ کرے یا 1 مٹھی اناج صدقہ کرے. تو یہ 3 بال تک ہے, اور اگر 3 بال سے زیادہ توڑے تو پھر صدقہ لازم آ جائے گا, اور صدقے سے مراد ہے صدقہ فطر کی مقدار کے, ایک صدقہ فطر کی مقدار اس پر شہری فقیر کو دینا لازم آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. کھیل قادری فالیہ شہر ضلع منڈی باؤدین کر رہا ہوں. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بینک کے تھرو گاڑی لی جاتی ہے, یہ لینا کیسا ہے اور اس کا ضامن بننا یہ کیسا ہے؟ جی حضور, بینک کے ذریعے گاڑی اور اس کا ضامن, 2 سوال ہیں. لیکن بینک کے ذریعے جو گاڑی انسٹالمنٹ پہ لی جاتی ہے, عمومی طور پہ اس میں پینلٹی کی شرط کو لاگو کیا جاتا ہے کہ اگر وقت پہ قسط ادا نہیں کی گئی تو اتنا جرمانہ فائن لازم ہوگا,
تو یہ چیز شرائط میں بھی شامل کی جاتی ہے، اور ان شرائط کے پیش نظر پھر یہ معاہدہ ہوتا ہے، اور جب وہ معاہدہ ہی اس طرح کی ناجائز شرطوں کے ساتھ ہے تو وہ معاہدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا ضامن بننا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض اگر بینک ایسے ہیں جو شرعی خامیوں سے بچ کر تو انسٹالمنٹ پہ گاڑیاں دے رہے ہیں اور شرعی خامیاں خرابیاں اس عقد کو فاسد نہیں بنا رہی، تو پھر اس کے جواز کا حکم ہوگا، لیکن عمومی طور پہ کچھ خرابیاں مطلب گاڑی انسٹالمنٹ پہ لینے کی صورت میں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہاں درست ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنا معاہدہ نامہ جو بھی دارالفتاء اہل سنت میں مفتیان کرام کو دکھا دے، اگر وہاں سے اجازت ملے تو پھر ہی اس کے بعد یہ معاملہ کرے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران جب وسوسے آئیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنے کے دوران، اب جب تک یہ نماز کے دوران ہے، عمل کر رہا ہے، نماز کے ارکان ادا کر رہا ہے، تو اپنی توجہ جو ہے نا وہ نماز کی طرف مرکوز رکھے۔ جو کچھ پڑھ رہا ہے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اس کے معانی اور ترجمے پہ غور کرے، اس کے بعد جو سورت پڑھ رہا ہے اس کے ترجمے اگر آتے ہیں یا وہ سورتیں جن کے تراجم اس کو یاد ہیں، معانی یاد ہیں، ان کو پڑھے تاکہ توجہ وسوسوں سے ہٹ کے اس طرف منتقل ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات کا نام ہے۔ صحیح۔ تو مناجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مناجات کا جو اصل معنی بنتا ہے وہ ہے کہ کسی کے کان میں سرگوشی کرنا، یعنی آہستہ آہستہ جو بات چیت کی جاتی ہے کہ جس میں دوسروں کو پتہ نہ چلے، تو اس کا نام ہے یہ مناجات میں۔ اب مناجات کا ایک دوسرا جو پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہے آدمی تو اس کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی عبادت کا یہ نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز میں دعائیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، تو جو کچھ زبان سے ادا کیا جا رہا ہے اس کے اگر معانی پر غور کرنا شروع کر دیں گے تو نماز کا لطف بھی بڑھے گا، اور جو وساوس اور خارجی خیالات وہ ذہن کو منتشر کیے ہوئے ہوتے ہیں، عموماً رکعتیں بھول جانے کا معاملہ ہو جاتا ہے، صورتیں پڑھی نہیں پڑھی اس کا معاملہ ہو جاتا ہے، سجدہ سہو لازم ہونے والے معاملات جو آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن نماز سے ہٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہٹتا ہے تو یہ سارے معاملات آتے ہیں، تو حتی الامکان نماز کی طرف ہی توجہ رکھے۔ تو ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ قیام کی حالت میں ہے تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں۔ صحیح۔ ادھر ادھر سامنے توجہ ہوگی تو لا محالہ کوئی چیز نظر آئے گی، ایک سیکنڈ کے لیے نظر پڑی، پھر اس چیز کی بناوٹ کس نے بنایا وہ کمپنی تک آدمی پہنچ جاتا ہے، تو خیال سے خیال نکلتے نکلتے کہاں ہو جاتا ہے، آدمی یہ بھول جاتا ہے مجھے اب کرنا کیا ہے۔ تو توجہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر ہو، رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر نظر رہو، اور جب سجدہ ہو سجدے میں اپنی ناک کی ہڈی اس کی طرف نظر رکھے۔ اتحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے یا جلسے میں بیٹھنا ہوتا ہے تو اپنی گود میں نظر رکھے۔ تو اس طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے سے بھی وساوس سے بچنے کی بہت حد تک جو ہے وہ کوشش انسان کو کرے تو مل جاتی ہے، اور وساوس سے کافی حد تک احتیاط کے ساتھ انسان بچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال اکثر جواب دیتے ہیں، بڑے پیارے انداز سے پوچھا اس لیے میں شامل کر رہا ہوں۔ قضا نماز کا صرف طریقہ کہہ رہے بتا دیں کہ کتنی پڑھنی ہے؟ سوال تو یوں تھا کہ کیا طریقہ ہے، لیکن پھر ہے کہ پڑھنی کتنی ہے؟ قضا نمازوں میں جو فرائض ہیں، قضا نماز میں جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ان پانچوں نمازوں میں جو فرائض ہیں، فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4، اور ساتھ میں 3 رکعت وتر۔ تو یوں پورے ایک دن میں جو 5 نمازیں ہیں ان میں وتر کو شامل کریں تو یہ 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو 20 رکعتوں کو روزانہ ایک دن کی یہ 20 رکعتیں قضا کرنی ہوتی ہیں، اور اب یہ کیلکولیٹ کر لیں کہ ان کے اب تک کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن کی نمازیں چھٹی ہیں۔ تو اس کا یہ اگر چاہیں تو شیڈول بنا لیں، اور اس طرح کی فائلز بن جاتی ہیں، جیسے ایکسلز کی فائل بنا کر وہ دن، تاریخ، مہینہ پھر وہ ساری کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو کتنی نمازیں ان پہ لازم ہے اس کو غور کر لیں، اور اس کے بعد بھی قضا نماز شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ تو جس طرح عام روٹین میں نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھی جائے گی، لیکن ایک آسان اور تخفیف پر مشتمل ایک طریقہ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو جلدی جلدی قضا نماز میں ادائیگی میں آسانی رہے گی۔ ایک یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت جو جیسے ظہر،
عصر، مغرب اور عشاء، ان فرائض کی جو تیسری یا چوتھی رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ کی جگہ وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری تخفیف اور آسانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 3 تسبیحات جو رکوع و سجود میں پڑھتے ہیں 3 کی جگہ یہ ایک ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری آسانی یہ ہے کہ جو ہم التحیات آخری ہوتی ہے قادہ اخیرہ، تو اس میں درود پاک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ درود ابراہیمی کی جگہ اگر اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا بھی پڑھ کے سلام پھیر دیں تو یہ بھی ان کے لیے آسانی ہے۔ اور چوتھی آسانی یہ ہے کہ جب وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنے کا مرحلہ آتا ہے تو سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد تکبیر قنوت کہیں اور 3 مرتبہ ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی یہ کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ تو یہ 4 تخفیفات ہیں، یہ اگر چاہیں ان کو مطالعہ کرنا اور قضا نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی مزید تفصیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ نماز کے احکام کتاب میں ہے قضا نماز کا طریقہ، اس کا مطالعہ کر لیں، اس میں کافی حد تک ان کو قضا نماز ادا کرنے کی آسان صورتیں بیان مل جائیں گی۔ ماشاء اللہ تفصیل سے آپ نے بیان فرما دیا۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام اگر ثنا پڑھنا بھول جائے نماز پڑھانے کے دوران تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ اور میرا مفتی صاحب سے دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا امام نے اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں بھولے سے سورت ملا دی ہے تو کیا اس صورت پر بھی نماز ہو جائے گی؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ نماز میں ثنا پڑھنا مسنون ہے، اگر امام بھول گیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر جان بوجھ کر بھی ثنا چھوڑ دی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری صورت ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں امام نے سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملا دی تو امام کے لیے یہ صورت خلاف اولا ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، نماز اس میں بھی ہو جائے گی لیکن امام کو ایسا قصدن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال میسج میں جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فاسق یا گمراہ ہو جائے تو کیا اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ اب فاسق یا گمراہ ہو جانے سے فقط نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو لوگوں میں فسق بدرجہ اتم پایا جاتا ہے کہ لوگ نمازیں قضا کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو یہ سب صورت فسق کی ہیں۔ اگر فسق کی بنا پر نکاح فسخ ہونے کا حکم دیا جائے تو میرے خیال میں شاید ہی کسی کا نکاح باقی بچے۔ اور گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عقائد کی گمراہی پائی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر کسی آدمی کے عقائد میں گمراہی آ گئی ہے اور وہ گمراہی حد کفر تک نہیں پہنچی ہے تو ایسی صورت میں عورت پر واجب ہے کہ اگر مشہور گمراہ ہو گیا تو عورت پر واجب ہے، اور اگر عورت گمراہ ہو گئی ہے تو شوہر پر واجب ہے کہ جیسے ممکن ہو اسے چھٹکارا حاصل کرے۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب وہ فریق مخالف توبہ نہیں کرتا، اگر توبہ کر کے عقائد حقہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے فبیہا، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر بیوی گمراہ ہوئی ہے تو شوہر پر، اور شوہر گمراہ ہوا تو بیوی پر واجب ہے کہ جیسے ممکن ہو چھٹکارا حاصل کرے، شوہر اسے طلاق دے دے اور بیوی ہے تو طلاق حاصل کر لے۔ اور گمراہی اگر ایسی ہے کہ وہ حد کفر تک لے کر جانے والی ہے، مرتد کر دینے والی ہے، تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح ہی ختم ہو جائے گا، طلاق کی کوئی حاجت نہیں رہے گی۔ عدت گزارنے کے بعد عورت آزاد ہے، جس سے چاہے اپنا نکاح کرے، پہلے شوہر سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائے گا حیدرآباد کی۔ میں افتخار احمد نقشبندی دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر ایک آدمی ہو اور اس کے ساتھ نابالغ بچہ ہو، وہ آدمی اس بچے کے ساتھ امامت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے جماعت؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائے۔ جی حضور۔ آدمی کے ساتھ اگر نابالغ بچہ ایسا ہے کہ جو سمجھدار ہے اور نماز پڑھنا جانتا ہے تو اس کے ساتھ آدمی جماعت کر سکتا ہے اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ دو آدمیوں کی جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں یہ لحاظ رکھا جائے کہ جو مقتدی ہے وہ امام کے ساتھ دائیں طرف برابر کھڑا ہوگا،
اس کا فقط ٹخنا امام کے ٹخنے سے پیچھے ہوگا، ورنہ وہ امام کے برابر ہی کھڑا ہوگا، اس کے بالکل پیچھے سب بنا کر کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر مقتدی 2 ہیں تو پھر اولا یہ ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہوں، 3 ہیں تو پھر واجب ہے کہ وہ پیچھے سب بنا کے کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ سادہ سے جواب یہ ہے آپ کے سوال کا کہ اگر وہ بچہ سمجھدار ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے تو جماعت کروائی جا سکتی ہے، جو مرد ہے وہ امام بن جائے اور یہ بچہ اس کا مقتدی بن جائے۔ اور اس کا ثبوت حدیث پاک سے بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں تہجد کی نماز ادا کی تھی۔ انشاءاللہ جی، ایک اور کال چلائیے۔ ایک سوال ہے میرا کہ جب امام رکوع میں چلا جائے تو سمیع اللہ لمن حمید نہ کہہ دے تو لوگ پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے، وہ بھی رکوع کرنے جا کے بعد میں، تو جب تیسری رکعت میں 3 رکعتیں پڑھ لی ہے، چوتھی میں امام آپ سلام پھیر دے وہ کھڑا ہو جائے گا نا؟ جی حضور، ان کا سوال جو کچھ یوں سمجھ میں آیا ہے کہ امام رکوع سے اٹھ گیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ چکا، اب اس دوران جو مقتدی آیا تھا تو اب اگر وہ رکوع بھی کر لے تو اس کو وہ رکعت نہیں ملی، جی جی، تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو جو رکعت چھوٹی ہے وہ رکعت ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ رکعت دوبارہ اگر ایک رکعت تھی، پہلی رکعت میں امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھ چکے اور یہ بعد میں شامل ہوئے، اگرچہ رکوع کر بھی لیں تب بھی ان کو وہ رکعت مقتدی کو نہیں ملے گی۔ اب یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت ادا کریں گے۔ اگر یہ معاملہ دوسری رکعت میں ہوا تھا تو 2 رکعتیں فوت ہو گئیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہم نے کثیر مسائل پر شرعی رہنمائی حاصل کی۔ 2 مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے۔ انشاءاللہ کل بھی دارالفتح علیہ سنت کے سلسلے میں 2 مفتیان کرام انشاءاللہ کرم فرمائیں گے۔ آپ اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجیے۔ اور الحمدللہ ربیع الآخر، ربیع الغوث جو ہے اس کا مہینہ جاری ہے، اور 11 ربیع الآخر تک انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ روزانہ ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آج بھی مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں امیر اہل سنت ہمارے جو پوچھے گئے سوالات ہیں ان کے علم و حکمت بھرے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد اذان عشاء ہوگی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور کم و بیش 8:30 بجے اس سلسلے کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ عشاء کی نماز ادا کیجئے اور اس کے بعد مدنی چینل پر، یا اگر باب المدینہ میں ہے اور آپ کے لیے آنا ممکن ہے تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر اس سلسلے کو ملاحظہ فرمائیے۔ انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ رات 7:15 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ چینل کے سبب